بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جو ہم نارمل لائف میں ہر پریشانی میں ہر مصیبت میں ہم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اتنی مجرب آیت ہے، اتنی ریکمنڈڈ آیت ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے، اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے۔ مستر ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اپنے دور کا امام ہوتا ہے، تو یہ آیت میرے مولا زمانے کے امام سے بھی منسوب ہے، اور ہر دعا سے پہلے اگر کوئی پڑھے تو دعائیں جلدی قبول ہوتی، 3 دفعہ 5 دفعہ 9 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہے آپ پڑھیں، نارمل اس میں بھی آیت کی تلاوت کرنا ثواب، اور پھر یہ آیت تو دعاؤں کی آیت ہے، اور جب انسان نارمل لائف میں اپنی لائف کو گزارتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے اس آیت کی تلاوت کر کے۔ تو آج میں نے ایصال ثواب کی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کی، جان بوجھ کے کی، کہ جو دعاؤں کی رات ہے، یہ اتنی ریکمنڈڈ رات، اتنی بڑی رات کہ اللہ سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے دعاؤں کو قبول کرے۔ زندہوں کے لیے ہم مانگتے ہیں یہ آیت کی تلاوت کر کے کہ ہماری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا تو قبول کر لے، اور کریم پروردگار جب آپ کہتے ہیں پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیچ میں اگر یہ آیت کریمہ رہے تو یہ ایک سہارا ہے، ایک ایسا سہارا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جب آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اس کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جو پکارے اس کو جواب دیتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مومن ہوگی تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اگر تم کافر مشرک ہوگے تم مجھے نہیں مانو گے تو میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اور جواب دے کے اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے کہ کوشش کرو کہ اللہ کے ناموں کا ورد کرو، جتنا ورد کرو گے، جتنا تم ذکر الہی کرو گے، یاد رکھو جتنا ذکر الہی کرو گے، اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کہتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں یہ اعمال بتائے گئے کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر مختلف وقت پہ مختلف ٹائم کے اوپر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ فجر کے وقت اگر آپ نماز کے بعد 70 مرتبہ یا وہابو بولو، وہابو کے معنی ہے پرووائڈر کے، یا وہابو بولو یا فتاحو بولو سینے پہ ہاتھ رکھ کے، پھر یا ستارو بولو اللہ تمہارے گناہوں کو پہ پردہ ڈالے گا۔ تو اسی طرح کوشش کرنا کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہنا، اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اربع، صبح میں نماز کے بعد جب آپ اعمال کرتے ہیں، جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو تسبیحات اربع ضرور پڑھو۔ منیمم کہا گیا کہ 18 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے کہ جس سے تمہارے حالات بدل جاتے، اور یہ آزمائی بھی چیز ہے۔ جب زندہوں کے حالات بدلتے تو مرنے والوں کے تو ضرور بدلتے۔ جب بھی کوئی تسبیح پڑھو، جب بھی کوئی ذکر الہی کرو، آپ کتنا فائدہ، آپ اپنے لیے بھی پڑھ رہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ رہے۔ مرحومین کے لیے یہ بولو کہ میں نے یہ پروردگار جو تیری تسبیح پڑھی ہے اس کا جو بھی ثواب ہے تو میری ماں اور باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، جمیع مومنین مومنات کو دے دو۔ ہر عمل خیر کو آپ مرحومین تک لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ بہترین ایصال ثواب ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ہی ایصال ثواب کی ہے، تو میں چاہتا کہ ایصال ثواب کے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں کہ جس سے ہمارے مرنے والوں کو فائدہ ہو۔ آپ جتنی تسبیح کرتے ہیں، ایون آپ نماز کے بعد جب تسبیح شہزادی کونین پڑھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ریکمنڈڈ ہے، تسبیح مظلوم شہزادی پڑھتے تو وہ بھی آپ ہدیہ کر سکتے اپنے مرحومین کے لیے۔ اور پہلا ہی جملہ یہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار تو
رحم کر، تو ان کی مغفرت فرما، مومنین و مومنات۔ دوستو یہ وہ چیزیں کہ جب تک ہم کر سکتے کرو، پلیز میرے جملے غور سے سنو، جب تک ہم کر سکتے، جب تک زبان میں طاقت ہے، اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ جتنا دو گے، یہ صرف تم ان کو آج نہیں دے رہے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہے، بلکہ تم اپنے لیے یہ ساری چیزیں سٹاک کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں تم کو بھی پلٹا دی جائیں گی، اس لیے کہ تم اپنے والدین کے لیے کرتے تھے، تم اپنے مرحومین کو یاد کرتے تھے، اور اگر مرحومین کو انسان یاد نہیں کرے تو وہ سب سے ڈیزاسٹر ہے اپنی لائف کا۔ اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے۔ جتنا معاف کرو گے اپنے مرحومین کو، یہ بول کے تم کسی سے مثال کے طور پہ دنیا میں ناراض تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ نہیں کرنا کہ اس کے لیے میں فاتحہ نہیں پڑھ رہا، یا اس کے لیے کوئی عمل خیر کی، یا اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا، بلکہ مرنے کے بعد تو آپ زیادہ ان لوگوں کے لیے کرو، اس لیے کہ تم کو اس نے ناراض کیا تھا، لیکن آج تم یہ بولو کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ جب تم لوگوں کو معاف کرتے جاؤ گے، جب تم لوگوں کو فارگیو کرتے جاؤ گے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ پھر تم کو بھی معاف کرے گا۔ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں سب سے زیادہ نیک آدمی ہوں، یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں، میرے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو مخلوق جتنے انسان ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ سب نیک ہیں اور میں گناہ ہوں۔ اس لیے کہ مجھے میرے گناہ معلوم ہے، مجھے میری وہ تمام گناہ یاد ہے کہ جو دوسروں کو پتہ نہیں، وہ تو وہ ستار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسا ستار ہے وہ کسی کو نہیں بتا۔ کتنے واقعات ہیں انبیاء کے زمانے کے، معصومین کے زمانے کے، نبی موسیٰ کے دور کا، وہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے۔ 1-2 منٹ میں پڑھ کے آپ کو صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ نبی موسیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا تھا، پانی برس رہا تھا، پانی نہیں پڑ رہا تھا، اور کئی دن ہو گئے تھے، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ امت آئی نبی موسیٰ کے پاس اور آ کے کہا کہ اے نبی خدا، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، تو آپ دعا کریے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کر دے۔ جب کوئی آ کے آپ کو بولے کہ میرے لیے دعا کرو تو فوراً کرنا دو، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اس قابل کیا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے، آپ کے ذریعے اگر رحمت آئے۔ یہ سوچو میں کیا کیا باتیں بول رہا ہوں، اگر آپ کے ذریعے رحمت خدا ہے تو تم ذریعہ بن رہے تو کتنا ثواب ہے۔ وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب موسیٰ ساری اپنی قوم کو لے کے طور پر آئے، وہ پہاڑ جہاں سے وہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے، اس کے نیچے نبی موسیٰ کھڑے ہوئے اور سارے ان کی امت کے لوگ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور دعا ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے تھے، اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے۔ میں تو بہت چھوٹی چیز ہی بتا رہا ہوں، بعض وقت تو علماء یہ کہتے ہیں ایسے ہاتھوں کو اٹھا، ایسے کہ جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا ہے۔ یہ مولا حسین کا جملہ ہے، یہ میرے امام حسین کا جملہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو اور اس کو آقا سمجھو، اس طرح دعا مانگو۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، اور شب جمعہ ہے، دعا کی رات ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو آپ اس طرح دعا مانگو، اکیلے میں رہو، سب کے سامنے رہو، شرماؤ مت۔ دیکھیے اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی نہیں شرم، کبھی نہیں شرما، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں سبھی مانگتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ کوئی ٹریلینر بھی ہے تو وہ مانگتا ہے، زور سے نہیں مانگتا تو آہستہ سے ضرور مانگتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، جتنا ہاتھوں کو بلند کریں، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے آپ کو پریشان حال کرو، مطلب سر سے ٹوپی اتارو اور ہاتھوں کو بلند کرو، آنکھوں میں آنسو لاؤ اور لا کر اپنے گناہوں کو پہلے یاد کرو، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر ہاتھوں کو بلند کرو۔ بلند تو موسیٰ پورے اپنی امت کو لے کے، جتنے لوگ تھے وہاں پہ، ان سب کو لے کے طور پر آئے۔ دیکھو اللہ کیسا ستار ہے، کیسا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا،
ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے کہ سب کے گناہ ایسے ہیں، ہمارے گناہ ایسے میں نے چھپ کے کیے ہیں، اندھیرے میں کیے ہیں، خاموشی میں کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، لیکن وہ ایسا کریم پروردگار ہے، ایسا بڑا ستار ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں پیش کیا تو اپنا رحمت کا پردہ ڈال کے تمہارے سارے گناہوں کو چھپا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ورنہ لوگوں کے سامنے ہم صورت بتانے کے قابل نہیں ہوتے اگر وہ ستار نہیں ہوتا۔ یا ستارو، یا ستارو، یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے، کم از کم روز 17 18 مرتبہ 14 مرتبہ پڑھو کہ اللہ تو ستار ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں جا کے اس کے اس نام کی تسبیح کرتے ہو تو اللہ سارے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا، ساری تمہاری برائیوں پہ پردہ ڈالتا اور تم کو توفیق دیتا کہ تم نیکی کرو۔ موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار اپنی رحمت کو برسا دے، اس لیے کہ سب پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، رحمت نہیں آ رہی، لوگ بھوکے مر رہے۔ بس موسیٰ نے کہا، وہ تو اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا اور جب آواز آتی تھی تو صرف موسیٰ سنتے تھے اور کوئی نہیں سنتا تھا۔ اوپر سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ جو تیری امت ہے اس میں ایک ایسا اللہ معاف کرے، ایسا گناہگار ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ جب یہ کہا تو موسیٰ پلٹے اپنی امت کی طرف اور پلٹ کے کہا کہ کون ہے مجھے گناہ کرنا، کون ہے جو گناہ کرنا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے گناہ مجھے یاد نہیں آتے۔ سب نے کہا نو 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 نو، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے۔ لیکن جو اصل گناہ گار تھا وہ تو جانتا تھا، وہ تو جانتا تھا یہ میرا گناہ ہے، میں کر رہا ہوں، مسلسل اللہ معاف کرے ہم کو، مسلسل کر رہا ہوں۔ وہ دل میں بولا، اس لیے سب کھڑے ہوئے ساتھ، زور سے نہیں بولا۔ یہی تو بڑی بات ہے دوستو، یہی تو بڑی بات ہے کہ اللہ یہ نہیں بول رہا کہ تم پکار کے بولو کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے، یہ نہیں بول رہا۔ اپنے گناہوں کی معافی تم خاموشی میں بھی مانگ سکتے، دل سے مانگ سکتے، یہ اصلی بات ہے۔ اس نے دل میں ریئلائز کیا اور آہستہ سے بولا، اتنا آہستہ سے بولا سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کریم پروردگار، اے میرے ستار، تو مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم ہے کہ وہ گناہ گار میں کہ جس کی وجہ سے یہ رحمت رک گئی، مجھے معلوم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگ، تو لوگوں کے سامنے، نبی کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، مجھے رسوا مت کر۔ دوستو آپ اندازہ لگاؤ، مجھے لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے، پڑوسی کے سامنے، نبی کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا مت کر۔ تو ستار و غیوب ہے، تو میں کریم پروردگار ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بس یہ کہنا تھا۔ ابھی موسیٰ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آسمان پہ بادل آ گئے، کلاؤڈز آ گئے، لوگ سمجھے کہ نبی موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اتنی تیز بارش ہوئی، اتنی تیز رحمت خدا نازل ہوئی کہ سب لوگ راستہ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے اور سب خوش کہ نبی کی دعا قبول ہو گئی اور رحمت خدا آ گئی۔ لیکن موسیٰ نبی جانتے تھے یہ میری دعا نہیں ہے، یہ کسی اور کی دعا ہے، کوئی اور ریزن ہے، کوئی اور ریزن ہے۔ موسیٰ سیدھا جب بارش ہوئی تو طور پہ چلے، جا کر اس پہاڑ پہ سے جہاں سے وہ بات کرتے تھے اللہ سے، ہاتھوں کو اٹھایا۔ اچھا نبی موسیٰ بھی ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے، ہر معصوم سرکار سے لے کے، مولا سے لے کے، میری مظلوم شہزادی سے لے کے، امام حسن علیہ السلام سے لے کے زمانے کے امام تک کر، ہر امام، ہر معصوم ایسا دعا مانگتا۔ ہم نہیں مانگتے، ہم کو اپنا سٹیٹس ہے، ہم کو اپنا مقام ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف بارک، اللہ ہم کو توفیق دے تیری عبادت کی، اور ہم اسی طرح وہ موسیٰ سمجھ گئے۔ موسیٰ نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، جو ان کا طریقہ بات ہے، کہا کہ پروردگار اے میرے کریم، تو نے ابھی کہا تھا کہ کوئی گناہگار ہے اللہ معاف کرے، جس کی وجہ سے تو نے رحمت کو روک لیا، اپنی رحمت کو روک دیا، کیا وجہ ہے؟ تو ایک لمحے میں بارش ہے، ابھی تو نے کہا کہ یہ ہوا، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمتوں کو روکا ہے، وہ ایک ایسا گناہگار ہے۔ تو آواز آئی موسیٰ، بے شک وہ ایسا گناہگار تھا کہ میں نے رحمتوں کو روک دیا تھا، میں ناراض، اللہ معاف کر۔ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کا کرم کرتا، ہمیشہ اللہ رحم کرتا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ وہ گناہگار تھا، اس کی وجہ سے میں نے رحمت کو روکا ہے، اب میں نے رحمت کو برسا دیا۔ تو پوچھا موسیٰ نے کہ پروردگار وہ کون تھا گناہگار، اس نے کیا کیا؟
اور فوراً کیسے تو نے معاف کر کے رحمتوں کو برسا؟ تو کہا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھے تمہارے مجمع میں تھا، اس نے مجھ سے اسی وقت معافی مانگی، سوری بولا، تو میں نے معاف کر دیا۔ بس یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کتنی بڑی بات ہے دوستوں، کہ ایک لمحے میں فریکشن آف سیکنڈ میں تمہارے دل سے آواز نکلی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہ مجھ سے معاف کر۔ یہ پیغام نہیں ہے ہمارے لیے، ایک میسیج نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کتنا معاف کرتے لوگوں کو؟ ہم اگر کسی سے ناراض ہوئے، یو کے میں، دنیا میں جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے، اگر تم کبھی کسی سے ناراض ہوئے تو تم معاف کرتے؟ ہم معاف کرتے ہیں، ہم مہینوں گزر جاتے ہیں نہیں معاف کرتے، ہم اڑ جاتے ہیں، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، ڈرتے نہیں کہ تمہارا کیا ہوگا۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو موسیٰ نے کہا اچھا تو کریم ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے۔ موسیٰ نے پلٹ کے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے بتا تو وہ کون ہے۔ اب اصل بات ہے دوستو، مجھے بتا تو وہ کون ہے۔ آواز آئی نو موسیٰ، میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا امتی ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، اگر اللہ اس بندے کا نام موسیٰ کو بتا دیتا کہ فلاں بندہ فلاں شہر فلاں جگہ رہتا ہے کہ یہ بندہ ہے، کیا موسیٰ جا کے مارکیٹ میں بولتے؟ موسیٰ جا کے کیا لوگوں میں بولتے کہ اس کی وجہ سے اس وقت رحمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا تھا؟ بولتے؟ کبھی نہیں بولتے۔ موسیٰ کے پاس عصمت ہے، موسیٰ نبی ہے، عصمت ہے، کیا وہ لوگوں کے سامنے جا کے بولتے؟ تو موسیٰ کبھی نہیں بولتے، اس لیے کہ عصمت ہے موسیٰ کے پاس، نبی خدا ہے، اتنا بڑا نبی ہے۔ یہ پیغام اس کے باوجود بھی اللہ نے موسیٰ کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ ستار وہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ موسیٰ نے کہا پروردگار پلیز لیٹ می نو، پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ کون تھا، آواز آئی موسیٰ جب اس نے گناہ کیا تھا میں نے نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی، اب کیا بتاؤں؟